بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے، اور رمضان المبارک کا قرآن کریم کا تعلق خاص ایک اس مہینے سے ہے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہماری بنیادی طور پر قانون زندگی ہے، ہمیں اس کو بڑی مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اس کو صرف شیلف کی زینت بنا کے رکھا ہوا ہے، بہت کم صورتوں میں یہ باہر نکلتی ہے، ورنہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کو ہم نے محروم رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کے بنیادی طور پر 3 حق ہیں جو ہر مسلمان کو ہر حالت میں ادا کرنی چاہیے۔ آج ہمارا یہی مقصد ہے کہ ان حقوق کی طرف توجہ دلائی جائے۔ پہلا حق ہے اس کا تلاوت کرنا۔ یہ اتنی اہم بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو کس مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا، اس کو قرآن کریم نے بتایا ہے۔ اس میں پہلا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اس کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنائے۔ تو تلاوت خود بذات یہ ایک مقصود انبیاء میں سے ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جس مقصد کے لیے مبعوث ہوئے ان میں سے ایک کام ان کا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تلاوت کر کے سنائے۔ تو تلاوت کرنا ایک بنیادی حق ہے، اور یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کو سمجھ میں نہ آئے تو پڑھنے کا کیا فائدہ، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ قرآن کریم بذات تلاوت جیسے میں نے عرض کیا کہ مقصود ہے، لہٰذا چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے خود تلاوت پر اجر و ثواب ہے، اور پہلا حق قرآن کریم کا یہی ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے۔ آج کل رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے دل نرم ہیں، نیکی کی طرف مائل ہیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور کرنا چاہیے۔ بہت سارے مساجد میں تراویح کے بعد اس کا بیان ہوتا ہے، یا کہیں اور درس قرآن ہو تو اس کی طرف توجہ کر کے، اور ویسے یہ کام صرف رمضان کی حد تک محدود نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ہم رمضان میں اپنے آپ کو اس پریکٹس میں لے آئیں تاکہ سارا سال ہم یہ کام کر سکیں۔ تو پہلا اس کا تلاوت، دوسرا اس کی تعلیمات کو سمجھنا، اور تیسرا حق ہے اس کی تعلیمات پر عمل کرنا۔ تو یہ تینوں حق ہیں جو ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے۔ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ روزانہ کم از کم ایک پارے کی تلاوت تو وہ روزانہ کرے۔ اگر ایک نہیں کر سکتا تو آدھا نہیں کر سکتا تو پاؤ، لیکن اپنی مصروفیات کے تحت کچھ وقت مقرر کرے جس میں اس کو تلاوت کرنا ضروری ہے۔ دوسرا اس کو سمجھے، اور تیسرا اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے تینوں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔